نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین وقال تعالی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن إرباذ بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عابد الله وقاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. محترم ملت اسلامیہ کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور ننھے منھے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اس آج کا ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ حضرات سے دردمندانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو برائے مہربانی آخر تک سماعت فرمائیں. میرے آج کے اس ویڈیو کا عنوان ہے 12 ربیع الاول کیا عید میلاد النبی ہے یا فوت النبی ہے. اس کے تعلق سے انشاءاللہ چند دلائل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. صحیح بات آپ تک پہنچانے کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے جو ہے حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ حضرات کو اس باتوں پر سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کی تعریف میں چند اشعار یہ ہیں: اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اسی کا نام لیا کرو. میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جن آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں اس کا ترجمہ مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے سماعت فرماؤں، اور جو احادیث نبویہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں اس کا بھی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، کیونکہ آگے کے عنوان پر آپ کو آسانی سے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مکر دنیا کے اندر کرتے ہیں اس سے بڑا مکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دوسری آیت کریمہ محمد سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے. اللہ نے
ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حال کی اصلاح کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، حدیث نبوی کا مطلب ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے جو اس نے اپنی قدرت سے اس ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ وہ ہمارا سب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی تخلیق سے پہلے اس کائنات میں بھیجنے والے انسان کی سہولیات کے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آدم انسان کی تخلیق کی، ان کی تمام تر ضرورتوں کا بندوبست بھی فرمایا۔ ہر ایک چیز کو ایک ایک مقصد کے عین پیدا فرمایا ہے، اور کسی مقصد کے تئیں کسی کی فضیلت اور برتری پر اس کو رکھی ہے۔ دوستو، اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں میں سب سے پہلے یہ آسمان جو کسی سہارے کے بنا ہم پر چھت کی طرح سایہ دار ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہم پر ہے۔ دوسرا، یہ زمین جو ہمارے لیے فرش بنایا، جس پر ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کو سنوارنے میں لگے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ آسمان کی فضیلت اس لیے بڑی ہے کہ اللہ نے اپنا عرش اس پر جمع رکھا ہے، اور تمام کائنات کے نظامی قانون کو اللہ فرشتوں کے ذمے آسمانوں سے عطا فرماتا ہے، اور زمین کو اس پر فوقیت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ نے اپنے قانون کو کتابوں کے ذریعے وقت کے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرما کر انسانوں کی رہنمائی فرمائی، اسی لیے اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ اس کے بعد اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کی فضیلت کو بالا تر رکھا، کیونکہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات کا بادشاہ بنایا، اس لیے اس کی فضیلت اور مخلوقات سے بڑھ گئی۔ اس کے بعد انسانوں سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بخشی، کیونکہ ہر نبی کو اللہ نے انسانوں میں سے چن کر نبوت دیتا اور اپنے قانون ان کو عطا کرتا اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی فضیلت انسانوں سے بڑھ کر رہ گئی۔ ویسے تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ان سب نے اللہ کے بندوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور اپنے رسالت کا پیغام عوام الناس تک پہنچایا۔ اس کے بعد ان تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر آخر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی شافی کونین شفیع المظلمین رحمت للعالمین کی فضیلت میں 4 چاند لگائے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بڑھ کر فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج اسی کے تعلق سے، یعنی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند جھلکیاں اور
ان کے نبوت کے چند باتیں اور ان کے سوانح حیات کے چند اوراق کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس ناچیز کو صحیح بات آپ تک پہنچانے کی اور آپ حضرات سے اس سے سن کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اٹھانے جانے کے 40 سال تک اس دنیا میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ اس وقفے میں انسانیت کے اندر خدا کی وحدانیت کو بھلا کر شرک اور غیروں کے نقش قدم پر چلنے لگی تھی انسانیت۔ خاص کر خطۂ عرب کی سرزمین میں جہالت سے بھر چکی تھی۔ قتل، خون ریزی، بتوں کی پوجا، ہر ایک بت کو اپنے ہاتھوں سے بناتے اور اسے اپنا رہنما سمجھتے، حاجت روا سمجھتے۔ کسی بت کو اپنا رازق کہتے، کسی بت کو یہ پانی کا برسانے والا، کسی بت کو موت کا دینے والا، کسی بت کو حاجت روا سمجھتے تھے۔ اس طرح سے مکہ معظمہ کے اندر 360 بتوں کو رکھا گیا تھا۔ یہ عرب کی بہت بڑی جہلیت تھی۔ یہ خود اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ شراب اتنی عام تھی کہ جس گھر کے اندر شراب زیادہ پائی جاتی تھی وہ لوگوں میں معزز سمجھا جاتا تھا۔ آپس کی رنجشیں، جھگڑا، جہالت اتنی تھی کہ کوئی کسی خاندان کے اندر کوئی جھگڑا ہو جاتا تو خاندانوں تک برسوں برسوں تک یہ دشمنی چلی جاتی آتی رہتی تھی۔ دوستو، خاص جہالت عرب کے اندر یہ تھی کہ لڑکیوں کا پیدا ہونا عرب کے اندر منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی اسے پروان چڑھانے سے پہلے اس کا باپ خود اسے لے جا کر زندہ درگور کر دیتا۔ نعوذ باللہ! اور حیوانیت اتنی زوروں پر تھی کہ چلتے جانوروں کو تیروں سے مار کر اس کا خون پی لیتے تھے۔ ہمدردی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے پر سکون، پر خوف ماحول کے اندر، ایسے دور میں اللہ نے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمانے کا ارادہ فرمایا جو ساری دنیا کے لیے رحمت کا سرچشمہ بن کر آئے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ایک نیا انقلاب لایا، ایک نیا پیغام انسانیت کو دیا۔ ساری دنیا کے اندر جہالت کو مٹانے کے لیے ایک نیا سورج چاند نکل کر آیا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کے تعلق سے مورخین کے اندر، علماء کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں۔ آج جو فرقہ، مسلمانوں کا ایک مخصوص فرقہ جسے رضا خانیہ کہتے ہیں، وہ جو 12 ربیع الاول کو جشن، جلوس، جھنڈے لے کر رستوں پر اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اصل میں میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ان کو قرآن اور احادیث کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے 12 ربیع الاول کو جو وفات کی تاریخ ہے اسے میلاد النبی کا نام دے کر شرک و بدعت میں اسلام کے تمام اصول کو بالائے طاق رکھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، میں اس تاریخ کے تعلق سے
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ کے تعلق سے کوئی صحیح روایات، اور یہی وہ تاریخ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، کوئی ثبوت احادیثات کے ذریعے سے کوئی روایت میں نہیں ملتی کہ 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ ہاں، آپ حضرات کو پکا ثبوت ملے گا کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ انشاءاللہ میں تاریخ پیدائش کے تعلق سے چند اقوال علماء کے اور روایات کے چند اوراق آپ حضرات کے سامنے سے رکھتے ہوئے، اور جو وفات کے تعلق سے دلائل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سوانح حیات کو آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے، وفات کا جو موقع آئے گا اس وقت آپ حضرات کے سامنے وہ دلائل، وہ کتابات کے اوراق آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب سیرت النبویہ صفحہ نمبر 190 پر، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب سیرت النبویہ صفحہ نمبر 190 میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے 2 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ یہ خلاصہ جو ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، جس کا صفحہ نمبر 190 ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے 2 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ یہ قول علامہ ابن عبد القیوم برگ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی استیاب میں نقل کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ قول حمیدی نے ابن حتیم سے بیان کیا ہے، اور مالک عقیل یونس ابن یدیبہ وغیرہ نے زہری کے واسطے سے محمد ابن جبیل متیمم سے روایت ہے کہ ان کے علاوہ ابن برگ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ مورخین اسی تاریخ کو یعنی 8 ربیع الاول کو ہی صحیح پیدائشی تاریخ ٹھہراتے ہیں۔ ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حافظ محمد ابن موسیٰ کارنجی نے اس کو یقینی طور پر یہی صحیح کہا ہے کہ 8 تاریخ کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی ہوئی تھی۔ چنانچہ حافظ عبد البرگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مورخین اسی تاریخ کو صحیح کہتے ہیں۔ محمد ابن موسیٰ کارنجی جو ہے بہت بڑے محدثوں میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ حافظ حدیث بھی ہیں، اور وہ بھی اسی تاریخ کو صحیح کہتے ہیں۔ ایک اور بڑے محدث جناب ابو خطاب ابن جزیہ، ان کی کتاب ہے ترمیم فی مولد النبی البشر نذیر، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے، اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں پیدائشی ہوئی تھی۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آپ کی پیدائشی تاریخ کے سلسلے میں ماہرین مورخین کا بہت سا اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کچھ علمی ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے تھے۔ یہ تو بات پکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے تھے،
لیکن تاریخ کے اندر اختلافات ہیں، 2 تاریخ، 8 تاریخ یا 10 تاریخ، لیکن کسی مورخین نے کسی احادیث کے اندر یہ بات آپ کو نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ہاں، عرب کے اندر جو ہے ایک بات خاص تھی کہ کسی صحابی کو جب پوچھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سال میں ہوئی، تو ہر ایک صحابی یہی کہتا کہ جس سال فیل کا جو واقعہ پیش آیا اسی سال کی اثنا میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یعنی آپ حضرات فیل کا واقعہ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جو ہے جو ابرہہ آیا تھا، وہ واقعے کے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ عام بات ہوتی تھی صحابہ کے اندر۔ دوستو، بزرگو، عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی ایک انمول ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سے بچے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بچے تھے۔ جس طرح کئی گھر میں، کسی گھر میں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو عام طور پر جو ہے اس گھر والے خوشی مناتے ہیں۔ ہر ایک انسان کو جو ہے لڑکا جو ہے بہت ہی پسند ہوتا ہے، میاں بیوی ہو، گھر والوں کو، تو بظاہر ہے اس کی خوشی میں جو ہے خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں ایک خوشی کا ماحول تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا کے نظام میں آپ کی کوئی تعریف نہیں تھی جب آپ بچہ تھے۔ آپ غلط نہ سمجھیں، میں جو ہے اصل حقیقت کو دنیاوی نظام کے تحت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بچہ آگے چل کر ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، فلاسفر بنتا ہے، یا دنیا کا کوئی سیاستدان بنے گا یا بڑا آدمی بنے گا۔ خدا کی قسم کوئی ماں باپ یہ نہیں جانتے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا۔ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ قطب ہو، چاہے جو ہے ابدال ہو، وہ بچہ میں بچپن کے اندر کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، دنیا کے نظام کے تحت وہ کوئی، ان کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے، عرب کے خطے میں کوئی نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر جو ہے اسلام کا آخری نبی ہوگا۔ کوئی تعریف نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی تاریخ کی کتابوں میں ان کو جو ہے بچپن کے حساب سے، بچپن میں یہی وہ بچہ جو ہے آگے چل کر نبی ہوگا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اہل عرب کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ بچہ آگے چل کر جو ہے آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس لحاظ سے کوئی عرب کا آدمی، کوئی عرب کا انسان جو ہے ان کی پیدائشی تاریخ کو لکھا نہیں۔ اگر لکھ کر رکھ دیتے تو پتہ چلتا کہ واقعتاً اسی تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس لحاظ سے کئی جو ہے اختلافات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے پائے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کے آج اس مناظر کو آپ دیکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ نے انسان کو پیدائش کے بعد کم جتنی جو ہے عمر دیا ہے، اس کی عمر تک پہنچنے تک اس کا ایک ایک دن بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا جاتا ہے۔ لیکن کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیری پیدائش کا دن تو منا، خوشی منا اور اسے برتھ ڈے بنا کر کیک کاٹ لے، جشن منا لے، جلوس لگا لے، جھنڈے چڑھا لے اور لوگوں میں تیری تعریف واہ واہ کرتے جا۔ کہیں نہیں کہا، کوئی صحابی نہیں منائے، کوئی تابعین نہیں منائے، کوئی ولی اللہ نہیں منائے، کوئی نیک لوگوں کا جو ہے یہ رویہ نہیں تھا کہ اپنی پیدائشی دن منائیں۔ اسی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 63 سال آئے۔ 63 سالوں کے اندر جو ہے 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس دن میری پیدائشی دن ہے، آپ جو ہے خوشی مناؤ، کیک کاٹو، جھنڈے کاٹو، جلوس نکالو، ڈونگا بجاؤ، ڈنگرے بجاؤ، جو ہے باجا لگاؤ، گانے بجاؤ، ڈانس کرو، غیر محروم عورتوں کے ساتھ مل کر ناچ گانا گاؤ، فحاشی کے اڈے کھولو. یہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نہ تو صحابہ کو جو ہے اطلاع دی، نہ صحابہ کو نصیحت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 4 خلفائے راشدین جو معزز خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے جو ہے چہرم خلفات میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی زندگی کے اندر، ان کے خلافت کے اندر انہوں نے کبھی نہیں یہ تحریر کی کہ جو ہے میرے آقا کا جشن میلاد مناؤ، میرے آقا کا برتھ ڈے مناؤ، میرے آقا کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ کے اندر سٹیج سجا کر اس پر ڈانس کرو، ننگا ناچ کرو، لوگوں کو جو ہے برائی کی طرف بلاؤ. یہ رضا خانیاں جو ہے اپنے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کی سنت کی پامالی کرتے ہیں. ان کو جو ہے نہ تو دین کی فکر ہے، نہ تو اسلام کی فکر ہے، نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی فکر ہے، بس وہ اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں. میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی حضرت بی بی آمینہ کے گھر تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے. تاریخ مختلف ہے، لیکن پیر کی دن صبح کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تھے. آپ کا خاندان قریش خاندان تھا. بنو ہاشم کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے گھر تولد ہوئے، اس کی خبر حضرت عبد المطلب جو کعبۃ اللہ کے جو ہے متولی تھے، ایک لونڈی نے آ کر خبر دی. آپ خوش ہوئے. فطرت انسانی کے تحت جو ہے میرے گھر میں بچہ ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے. اس دور میں جو ہے لڑکا ہونا بہت ہی معزز سمجھا جاتا تھا. پورے عرب کے اندر مشہور ہو گیا کہ عبداللہ کے گھر جو ہے بچہ پیدا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی سے پہلے ان کے باپ کا نام عبداللہ اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو چکے تھے. عبد المطلب ان کے دادا تھے، ابو طالب ان کے چاچا تھے، ابو جہل، عتبہ، یہ سب جو ہے ان کے جو ہے چاچایاں تھے. سب قبیلہ جو ہے ایک تھا، ایک کنبہ تھا. عرب کے اندر یہ خاندان مشہور تھا. تو آپ عبد المطلب جو ہے آپ کی آمد پر خوشی ہو کر جو ہے اس لونڈی کو اپنا گھر مختصر طور پر اپنے گلے کا جو ہے موتیوں کا ہار نکال کر تحفے میں دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے عبد المطلب اپنے کعبۃ اللہ سے نکل کر آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حسین چہرہ والا، نورانی چہرہ والا بچہ جو ہے تولد ہوا ہے. آپ خوش ہوتے ہیں. تو آپ عبد المطلب، اس بچے کا نام محمد رکھا جاتا ہے. محمد کے معنی تعریف کیا ہوا، یہ ایک نام. آپ عبد المطلب کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ میرا آگے چل کر جو ہے نبی بنے گا، آخری نبی بنے گا. محض اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی. دلوں کو پھیرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے دل میں بات ڈالی کہ ان کا نام محمد رکھو. تو انہوں نے جو ہے ان کا نام محمد رکھا. ایک بات. دوسری بات جو ہے اللہ عالم الغیب ہے. اللہ بہتر جانتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر میرا نبی، آخری نبی ہوگا. میں اسے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر بھیجنا ہے، اور اسی پر میرے دین کا قانون کو ختم کرنا ہے، اور اسی بچے کے اوپر، نبی کے اوپر میرا قانون قرآن کی شکل میں بھیجنا ہے، اور ساری انسانیت کو میری وحدانیت کے طرف آخری یہ نبی بن کر بلائے گا، اور ساری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجائے گا. اللہ بہتر جانتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے آسمانوں میں ان کا نام احمد رکھا، جو تعریف کے لائق ہے. محمد کے معنی تعریف کیا گیا ہو، اور جو ہے احمد کے معنی تعریف کے لائق ہو، کیونکہ اللہ نے آسمانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر چکے تھے.
جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کا نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے طور پر ان کا جو ہے مہر ادا کرنے کی بات کہی تھی. بہت بڑی تفصیل لمبی ہے. اسی وقت جو ہے تعریف ہوئی تھی. تعریف ہوئی ہو جس کی اس کا نام احمد ہے. جو تعریف کے لائق ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے. اس لیے جو ہے دنیا کے اندر تعریف کے لائق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ساری انسانیت کے بعد، ساری نبیوں کے بعد، ساری کائنات کے مخلوقات کے بعد کسی کا اگر درجہ ہے تو وہ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے وہ تعریف کے لائق ہے، اس لیے ان کا نام محمد رکھا گیا. تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو یتیم تھے. ان کا باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا. وہ حسین جمال تھے بچپن میں ہی. آپ کا بچپنا بہت عجیب تھا اور بچوں کی طرح نہیں تھا. آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. آپ حسین و جمال کے مالک تھے. آپ کھیل کود سے بہت دور تھے. جب آپ کی والدہ محترمہ نے جو ہے ان کے دودھ پلانے کے لیے جو ہے ارادہ فرمایا تو اس دور کے اندر جو ہے دائیاں جو ہے بچے کو لے جا کر دودھ پلایا کرتی تھی. تو دائی حلیمہ جو ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا ذمہ اٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک جو ہے حضرت دائی حلیمہ کے ساتھ دودھ پیتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال ہوئی، اس اثناء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے سینہ صاف کیا اور علوم فن سے ان کے دل میں جو ہے بات کو رکھا. ان کے دل کو، سینے کو دھویا آب زمزم سے. بچپن کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے بکریوں کو چرانے لے جاتے، اس وقت میں جو ہے یہ معاملہ پیش آیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ کا بھی اس دنیا سے انتقال ہوا. ابوا کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ کا جو ہے انتقال ہوا اور وہیں پر وہ مدفون ہے. بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی تربیت اور پرورش کا ذمہ حضرت عبد المطلب نے اٹھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شباب پر پہنچے تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا. آپ در یتیم تھے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھائی. آپ بہت ہی خوبصورت نوجوان، بااخلاق، ہمدردانہ طریقہ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی جتانا، سچائی کو جو ہے کبھی اپنے دامن سے نہیں چھوڑے. جھوٹ ان کی زندگی میں کبھی نہیں رہا. کبھی کھلکھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہنسا. اللہ نے بہت سارے معجزات ان کے اندر رکھے. آپ کا پسینہ خوشبودار تھا. آپ جو ہے جہاں پر بھی چلتے تو آپ کا ابر سایہ ہوتا تھا. بہرکیف جب آپ جوانی کے دہلیز پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ان کے چچا ابو طالب ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے. آپ تجارت بھی فرمائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، سچائی، ہمدردی کو دیکھ کر عرب کی مشہور مالدار عورت جو تجارت میں ماہر تھی، بہت ہی مالدار تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی اظہار خیالت فرمائی کہ میرا مال بھی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جائے. ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے ملاقات کرنا تھا، ان سے نکاح کروانا تھا. اللہ نے جو ہے بہانے ڈھونڈتے ہیں. بہرکیف حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے پیغام بھیجا ابو طالب کے پاس کہ میرا مال بھی اپنے بھانجے کو لے کر جو ہے ملک شام کو جا کر تجارت کروانے کے لیے کہو. تو حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر رضامندی کرتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا. تو آپ بھی جو ہے بڑوں کی تعظیم میں بڑوں کی بات کو نہ ٹھکراتے ہوئے رضامندی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر جو ہے ملک شام جانے کے لیے تیار ہوئے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے ان کی نقل و حرکت کو پہچاننے کے لیے ان کے غلام وحیرہ کو جو ہے ساتھ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو حرکات تھے، جو جو نقل و حرکات ہوتے ہیں، ان کو جو ہے غلام سے کہے کہ جو ہے وہ پورے داستان مجھے آ کر سنانا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ملک شام ہوئی تجارت کے لیے. تو وہ جو غلام تھا ان کی ایک ایک قدم کی نشاندہی کرتا تھا. مختصراً طور پر
محترم بزرگ عزیز دوستو، بہت سارے جو ہے کیفیات معجزات اس غلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا. دیکھا کہ جب بھی آپ جاتے تو ابر کا سایہ ان کے سر پر ہوتا، آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ جو ہے دیانت دار تھے، آپ کسی سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اپنا جو ہے راستہ سیدھا جاتے جاتے رہتے تھے، اور جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے زیادہ بات چیت میں جو ہے کرکری میں نہیں رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذکر و اذکار میں، نمازوں کے وقت میں جو ہے ذکر و اذکار کرتے ہوئے جاتے تھے. تو جب ملک شام پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھ کر وہ غلام بہت ہی حیران پریشان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہک کو جو ہے صحیح بات بتا کر جو ہے مال دیتے تھے، اور اگر کوئی نسخ والا کپڑا رہا تو اسے نکال کر باہر رکھ دیتے، اور وہ جو ہے کپڑا گاہک کو نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ منافع میں جو ہے نہیں بیچتے، جتنا منافع چاہتے اتنا منافع میں جو ہے وہ مال کو بیچتے. ان تمام جو ہے نشانات کو دیکھ کر وہ جو مغیرہ جو غلام تھا بہت خوش ہوا، اور جو ہے اس دن جو منافع جو ہوا تھا، کبھی جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال میں اتنا منافع نہیں ہوا تھا، پورا مال خالی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے ساتھ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ مختصراً طور پر دونوں کی آمد کو دیکھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جانثار ہو گئی، اور جو ہے غلام سے پوری تفصیل سن کر پھر بھی دل لبریز ہو گیا. اب جو ہے خدیجہ الکبریٰ کے اندر ایک محبت طاری ہو گئی، اور ان سے نکاح کرنے کا پیغام جو ہے بھیجا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی راضی ہوئے. اس وقت ابو بکر صدیق بھی تھے، چند حضرات بھی صحابہ بھی تھے، سارے ان کے خواہش قربان تھے. خاندان والوں نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مختصر انداز میں، کوئی صحرا، کوئی ڈونگا، کوئی گانا، کوئی بجانا کوئی نہیں تھا، بس مختصر انداز میں جو ہے بارات حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر گئی، نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوا. آپ کی عمر 24 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی. خدیجہ الکبریٰ بیوہ تھے، عرب کی مشہور مالدار عورتوں میں سے شامل ہوتی تھی. تو میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے 24 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 یا 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی. آج ان رضا خانیوں سے پوچھو جو اسٹیج پر بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، کبھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبویہ کو سناتے ہوئے ان اقوال زرین کا ذکر کیا ہے یا نہیں؟ کبھی امت کو یہ پیغام پہنچایا یا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمہ کا نام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا نام کیا ہے؟ پوچھو ان کھڑموتوں سے، ان جاہلوں سے، ان رضا خانیوں سے. کسی ایک کو بھی کھڑا کر کے ان رضا خانیوں سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے 1-2 بیویوں کا نام بتاتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ کبھی زبان پر ان کے نام بھی نہیں لیں گے. وہ جھوٹی دعوے کرتے ہیں، وہ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے رضا خانیاں. یہ شرک و بدعت میں مولس ہو کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مختصر انداز میں میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 11 نکاح ہوئے. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آئے، دوسرے حضرت سودا آئے، تیسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور چوتھا جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، پانچواں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، چھٹا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور ساتواں حضرت ریحانہ بنت شمون سے نکاح ہوا، اور آٹھواں حضرت صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حبیبہ سے نکاح ہوا، اور نواں آپ کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت حباش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، 10واں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئے، 11واں ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. جو 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ اپنے خواہشات کو مٹانے کے لیے نہیں، امت کو یہ پیغام دیا کہ بیواؤں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. بیوہ کو بھی یہ حق ہے کہ اس کے پہلے شوہر کے موت کے بعد دوسرا نکاح کرنا اسلام اجازت دیتا ہے. یہ پیغام امت کو دیا، لیکن امت کو 11 نکاح کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو یا نبی نے جو نہیں حکم دیا، اپنے استطاعت کے مطابق 4 شادیاں امت کا ہر فرد کر سکتا ہے، اگر اس کے اندر استطاعت ہو کہ ہر بیوی کو نان نفقہ صحیح عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت رقیہ، تیسرا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چوتھا حضرت زینب.
یہ چاروں بیٹیاں جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، اور یہ دو بیٹے بھی حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، یہ 6 اولادیں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ کئی دوسری ایک روایت میں ہے کہ ایک بیٹا جو ہے حضرت صافیہ بنت حبیبہ سے ہوا، ان کا نام اطہر یا طاہر تھا۔ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ بیٹوں کا سایہ ان کے عروج پر آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محتاج بنایا اور جو ہے ان کو لڑکیوں سے نوازا۔ اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر لڑکی ہے وہ رحمت والا گھر ہے، اور جس گھر کے اندر 4 سے 5 لڑکیاں ہیں ان کو جو ہے جنت کی بشارت دی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، مختصراً طور پر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزانہ غار حرا میں جا کر جو ہے عبادت کرتے اور جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو نبوت دینے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازنا چاہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے کہ پڑھو جو اقرا باسم ربک، وہ آیت جو ہے پہلی وحی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، جس کا مطلب پڑھو۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو علم کی طرف متوجہ فرما رہا ہے اس پہلی وحی کے ذریعے سے۔ پڑھنا لازم ہے۔ انسان ہو کر پیدا ہونے کے بعد اس کو جو ہے جانوروں کی طرح جو ہے زندگی بسر کرنا نہیں ہے، اس کو زندگی میں تعلیم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا، پڑھو، اقرا، پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ بچپن میں کوئی جو ہے انہوں نے مدرسے کو نہیں گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ تو دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا۔ اللہ کے حکم سے جتنے علوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سینے میں تھے وہ تمام با الہام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پہلی وحی کی آیتوں کو پڑھا، 3 آیتیں تھے شاید، 3 آیتوں کو پڑھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام رخصت ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی، آپ کپ کپاتے ہوئے جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پہ آ کر کہا زمبلونی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ کانپ رہے تھے۔ وحی کی اثرات جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے تھے تو آپ کی کیفیت اس طرح سے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جو ہے کمبل اڑاؤ، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے بہت جو ہے رنجیدہ ہوئی، کہنے لگے اللہ کے رسول اے میرے شوہر، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ جو ہے بہت ہی جو ہے صحیح نیک انسان ہو، آپ بیواؤں کی ہمدردی کرتے ہو اور مسکینوں کی ہمدردی کرتے ہو، غریبوں کے ساتھ ہمسایہ کا سلوک کرتے ہو، آپ پر کچھ نہیں ہوگا، آپ جو ہے بے فکر رہیے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں اور کیفیت معلوم کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ جو ہے تورات کے بہت بڑے عامل تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے ایک نبی ہونے والے ہیں، نبی ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وحی کے اثرات آئے ہوئے ہیں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ مختصر انداز میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی کے آتی تو یہ اثرات نازل ہوتے تھے۔ مختصر طور پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی 13 سال زندگی کو گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکے کے اندر گزارے۔ ان 13 سالوں کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دلوں کے یقین کو بنایا، ایک اللہ سے ہونے کے یقین کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کے دل کے یقین کو اللہ سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کسی سے نہیں ہوتا۔ دنیا کی نظر آنے والی چیزیں انسان کا نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کسی کے حکم کا محتاج نہیں۔ اس بات کو صحابہ کے دلوں کے اندر پیوست فرمایا اور ایسے صحابہ کو کھڑا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر لبیک کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دوسرے سال یا تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلایا، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 3 تحفات دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا۔ پہلے 50 دیے، 50 سے ترمیم ہوتے ہوتے 5 کو آئے، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تیسری بات پر متوجہ ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ نے ایک وعدہ لیا، فرمایا اے میرے حبیب، تم دنیا کے اندر شافع المذنبین ہو، روز قیامت تم میرے بندوں کی، تمہاری امت کی جو ہے شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بے شک میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا۔ یاد رکھنا، میں ان میرے بندوں کی، تمہاری امتیوں کی شفاعت کبھی تمہاری میں قبول نہیں کروں گا جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے گا اور کسی کو اپنا الہ بنائے گا، کسی کو اپنا حاجت رواں بنائے گا، کسی کو اپنا معبود بنائے گا، کسی کو جو ہے اپنا جو ہے سب کچھ بنائے گا، مجھے چھوڑ کر کسی کو جو ہے حاجت رواں عبادت کے لائق سمجھے گا، اس کے حق میں تمہاری شفاعت کبھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ اللہ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں وعدہ فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں نوجوان ساتھیوں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اے رضا خانیوں، تم نے آج دین کا گھٹا مذاق اڑا رکھا ہے، شرک میں مبتلا ہوا رکھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے ماتھے پہ، غیروں کے جھنڈے پہ، غیروں کے جو ہے مکانوں پہ، غیروں کے بتوں کے سامنے، مٹی کے ڈھیر کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے، روز قیامت آپ کی شفاعت ہوگی یا نہ ہوگی، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 جو ہے اللہ نے انعامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اور میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک حدیث ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ ایک جو ہے، مجھے جامعہ کلمات عطا کیے گئے۔ یاد رکھو، جامعہ کلمات کون سے تھے؟ وہی جو وحی کے اندر دیے گئے جامعہ کلمات عطا کیے گئے۔ دوسرا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمنوں کے لیے جو ہے خوف پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تیسرا، مال غنیمت میرے لیے حلال بنوا دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ لگا کر آتی، آگ جلا کر چلے جاتی تھی۔ چوتھا، ساری زمین میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معراج کے اندر جو تحفہ دیا گیا، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ساری دنیا کی زمین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے یہ جا نماز بنا گیا۔ آپ جہاں بھی جاؤ نماز پڑھ سکتے ہیں زمین کے اندر۔ پچھلی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ہوتی تھی، ادا کی سکتی تھی، اور ساری زمین کو، مٹی کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا۔ تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پانچواں، ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی خود صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، کسی کو جو ہے کسی قبیلے کی طرف بھیجا جاتا تھا، کسی کو کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی مخلوقات کے، کائنات کے لیے امام الانبیاء بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ چھٹا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ خاص حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر اپنے تمام صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا۔ میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، بہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال زندگی مکہ کے اندر گزاری، آپ
جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کیچڑ اچھالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ساحر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر پر 70 مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے نبوت کے بعد جو ہے چھپی چھپی جو ہے دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علن اعلان اپنی نبوت کا اعلان کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے یہ صدا لگائی، یا صباحا۔ اس وقت میں جو ہے عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جو ہے کوئی بھی جو حادثہ پیش آتا تو لوگوں کو جمانے کے لیے یا صباح کا جو ہے نعرہ لگا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے یا صفا یا صباح کا نعرہ لگایا، تو پورے خاندان قریش جمع ہوئے، ابو لہب، ابو طالب، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، سب کے سب خاندان قریش جتنے بھی مکہ والے تھے جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہوا کہ اے میرے خاندان کے لوگوں، اے عرب کے باشندوں، مجھے تم نے 40 سال کے اندر کیسا پایا؟ تو سب نے ایک جواب دے کر کہا کہ ہم نے تمہیں امین پایا، سچا پایا، صادق پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر ابھی ابھی حملہ کرنے والا ہے، کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، سر تسلیم کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، آج مجھے تمہیں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو ہے اس دنیا کا آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہو، اور تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اس کلمے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان قریش عرب کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، چند منٹوں سے پہلے جس نبی کو سچا مانتے تھے، صادق مانتے تھے، آپ کو جو ہے امین کہتے تھے، ان ساروں نے کہا کہ تم ساحر ہو، مجنون ہو، کذاب ہو، ہم تمہاری بات کو سننا گوارا نہیں کر سکتے، اللہ نے تم ہی جو ملے تھے کہ تم کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ اس حتیٰ کہ ابو لہب جو ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ نے ان کے تعلق سے جو ہے سورہ لہب کے اندر جو ہے اس واقعہ بیان فرمایا ہے۔ مختصر انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان قریش خلافت ہو گئے، ایکسپٹ کہ ابو بکر صدیق اور چند صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے قطیع الکبریٰ عورتوں کے اندر تھے اور حضرت کے ابو بکر صدیق تھے۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علل اعلان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کو بھیجنا کام کا سلسلہ جاری کیا۔ نماز جو ہے کعبۃ اللہ میں نہیں پڑھی جاتی تھی، باہر گھروں میں پڑھی جاتی تھی۔ علل اعلان پڑھنے سے جو ہے خاندان قریش روکتے تھے، ان پر جو ہے طرح طرح کے تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور ان کو جو ہے حتیٰ کہ مارنے کی، قتل کرنے کی رنجشیں بھی بنایا کرتے تھے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کروا لیا، اور ایک بہادر شخص اسلام لانے کے بعد اسلام میں تقویت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے، اور اسلام کے ان کے لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے علل اعلان نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، 14ویں نبوت کے 14ویں سال کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمائے۔ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غزوات کے اندر حصہ لیا، غزوہ بدر، غزوہ خیبر، غزوہ خندق، حنین، اور جو ہے بہت سارے غزوے کے اندر کفاران مکہ کے خلاف جو ہے دعوت اسلام کے خاطر حصہ لیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے، جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ کشی عام ہے، آپ حضرت کے اس قول سے آپ حضرات جانتے ہیں بخوبی۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فاقہ کشی پر گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیتے، لیکن امت کے خاطر، امت کو دنیا کے اندر جو ہے جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تکالیف کو برداشت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا طویل خطبہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبیلہ قریش کو معاف فرما دیا، کسی کو جو ہے اذیتیں اس کا بدلہ لینے پر آمدہ نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے ورغلایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ فتح ہوا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ہم کو تکلیف دیے اس کا بدلہ لیا جائے، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، آج میں سب کو امان دیتا ہوں، سب کو چھوڑ دیتا ہوں، اللہ اس کا اللہ بدلہ لے گا، میں کسی پر جو ہے ظلم نہیں کروں گا، آج سب امان ہے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 لشکر کو لے کر مکہ آئے، بڑی شان و دلیری کے ساتھ آئے۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے آخری حج عطا فرمایا، آخری حج کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کے دوران 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آج دین کو مکمل فرما دیا جو قرآن کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے ہے، اور جو ہے میں نے جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے جو قانون، جو نظام، جو قانون، جو قرآن کی شکل میں تو مجھ پر جو فرمایا تھا، حکم فرمایا تھا، میں تم تک پہنچایا نہیں ہوں۔ پورے صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ عمل کر کے بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو امت کو عمل کر کے بتا دیا، حتیٰ کہ پیشاب جانے کا طریقہ، پیشاب کرنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، اور جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے ہم بستری کریں، اپنے ماحول، اپنے کردار، اپنے معاشرے کو، پڑوسیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ اپنا رہن سہن کس طرح سے کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعمل کر کے دکھا دیا۔ اتنے شفیق مذنبین رحمت للعالمین نبی ہمیں دیا۔ بہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات کہی، اے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اللہ تو گواہ رہی ہو، جو تو نے میرے اوپر جو اسلام کا قانون احکامات مجھ پر نازم فرمایا تھا، میں ان تمام تک پہنچایا ہوں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو آنے والے غائبین میری امت تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ پوری دنیا کے اندر چل پڑے۔ آج جنت البقیہ کے اندر آپ حضرات کو 30-40 صحابہ کی خبریں ملیں گے، باقی کدھر گئے؟ پوری دنیا کی زندگی کے زمین کے پیوند بن گئے، دین کے خاطر، دین کو پھیلانے کے لیے اپنا دھن مل تھب چھوڑ کر دعوت و تبلیغ کے لیے، لوگوں کو لیے اسلام کی طرف بلانے کے لیے دنیا کے زمین کے پیوند بن گئے۔ میرے محترم بزرگ عزیز، تو صحابہ کا یہ قربانی کا نتیجہ، صحابہ جو ہے اپنے اسلام پر مر مٹنے کا نتیجہ، اللہ کے ان صحابہ لاڑیلے بندوں نے اس دین کے خاطر جو قربانیاں دیے، اس کا نتیجہ آج ہم مسلمان بن کر اس دنیا میں بیٹھے ہیں۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی وفات کا جو ہے وقت قریب آتا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری میں ملوث فرمایا۔ آپ کی بیماری کی حالت میں ملوث ہوئے سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ آپ اتنے کمزور ہو گئے، نماز پڑھانا بھی دشوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق امامت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات میں حضرت ابوبکر صدیق 17 مرتبہ امامت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی طویل ہو گئی، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ افاقہ دینا چاہا تو دل میں بات ڈالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 کنوؤں کا مختلف پانی لا کر ایک ٹبب میں بٹھا کر جو ہے، یہ مختلف روایت میں بات آتی ہے، تو ان کو نہلوایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو کچھ صحت یاب دی۔ اسی صحت یابی کی وجہ سے آج یہ مشرکان مکہ جو محبت کا دعویٰ جھوٹا کرتے ہیں، آخری چاشمبہ مناتے ہیں۔ آخری چاشمبہ ہریالی کھندل گئے تھے، ان کے باپ کے گھر کو گئے تھے ہریالی کھندل نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا گھٹیا ان کا دماغ ہے میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو۔ آپ مشاہدہ کریں کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے موت کا مرحلہ آتا ہے تو اسے جو ہے بیماری کے بعد کچھ راحت دیتے ہیں کہ تیری زندگی کا آخری دن ہے، تجھے کچھ راحت دی جا رہی ہے کہ تو مجھے یاد کر، میرے احکام کو بجا لا، میرے حکام اور نبی کی سنت کو چند منٹوں تک لا کر توبہ استغفار کر لے کہ تو دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔
لیکن یہ کمبخت، یہ رضا خانیاں آخری چاشمبا مناتے ہیں، ہریالی کھندلنے جاتے ہیں کہ میرے نبی کو جو ہے شفا ہوئی تھی بیماری. ارے کمبختو، کچھ لہمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت دیا. جب پانی نہلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہیں لے گئے، کوئی ہریالی پارک کھودنے کے لیے، پارک میں چلنے کے لیے نہیں گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں ہی تشریف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنا پہلے جو ہے محال تھا، لیکن آپ بات کرنے لگے. کچھ جو ہے تخفیف کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لمحات ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عشاء کی نماز کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے میرا جو ہے یہ پردہ اٹھاؤ تاکہ میں صحابہ کو مدینہ منورہ کی اس مسجد نبوی کے اندر دیکھ لوں. تو مختصراً طور پر عشاء کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کمرے حجرے کا جو ہے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر پورے تمام صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، یہ ایک زمانہ تھا کہ یہ جو صحابہ تھے بتوں کے سامنے اپنے ماتھا ٹیکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت دی. میں نے جو احکام اللہ نے مجھے نازل فرمائے تھے میں ان پر محنت کی، ان کے دلوں کو بنایا، یقین کو بنایا. اللہ سے ہونے کے یقین کو یہ جب اپنے دلوں میں پیوست کر لے اور میرے حکموں کی تابع داری کی، میرے سنتوں پر چلنے لگے، آج ان بتوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے سے جو ہے باز آ کر ایک اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. اے اللہ، اے عائشہ، مجھے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی. دیکھ کر مسکرائے، آنکھوں سے آنسو آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بلایا، حضرت علی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ان کے دونوں کندھوں پر، منڈوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شاہد گواہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زمین پر جو ہے رینگتے ہوئے ہم دونوں کے کندھوں پر جو ہے ہاتھ رکھے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. اور جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے، عین اسی کے پیچھے جو ہے کھڑے ہو گئے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی آہٹ سن کر حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے انہیں جو ہے کھڑا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر عشاء کی نماز ادا کی. جیسے ہی عشاء کی نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہ گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے مبارک میں تشریف لائے. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ، یہ آخری نماز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے امامت کے پیچھے نماز پڑھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت دن ہو گئے میرے صحابہ سے ملا نہیں، تمام صحابہ کو جمع کرو، میں ان سے کچھ مخاطب کرنا چاہتا ہوں. تمام صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری زندگی میں اگر کسی کو کچھ لینا دینا ہو تو آج مجھے بتا دو. میرا اگرچہ قرض کسی پر ہے تو کہو میں آج دینے کے لیے تیار ہوں، اور کچھ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے تو کہو کہ بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کہا کہ اے صحابہ، میں نے تمہیں اپنی زندگی کے اندر دو چیزوں کو چھوڑا جا رہا ہوں، یہ کتاب اللہ اور میری سنت. ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھنا، تم کبھی جو ہے گمراہ نہیں ہوگے. اور میری سنت کو لوگوں کے اندر عام کرنا، اللہ کے حکام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ تمہارا فرض عین ہوگا. یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو ہے صحابہ کے ساتھ گفتگو تھی. تو آپ کے اس بات پر جو ایک صحابی نے جو ہے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے ایک بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا کہ ایک دن میں جو ہے اپنی اونٹنی کو جو ہے نہلا رہا تھا، اس وقت میں کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے کوڑے سے مارا تھا، میں آج عین اسی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اس وقت میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں آج تم سے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. سارے دنگ رہ گئے، صحابہ پریشان ہو گئے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر میں موجود تھے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ میرے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر وہ کوڑا ہے وہ لے کر آؤ. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہ کوڑا دستیاب ہونے کے لیے پوچھا تو کہا کہ کیا ماجرا ہے، فلاں فلاں ماجرا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کہا کہ ایسے حالت میں میرے ابا بیمار ہیں،
کہا نہیں سکتا۔ ایسے حالت میں وہ سون صحابی جو بدلہ لینا ہے ان سے کہو کہ میں حسن حسین کو جو ہے ان کے سامنے پیش کروں گا، جتنے کوڑے مارنا ہے میرے بیٹوں پر مار لے، لیکن میرے باپ پر کوئی کوڑا مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہر کیف جب وہ کوڑا لا کر صحابی کو دیا گیا تو صحابی نے کہا کہ میں اس وقت جو ہے پورے کپڑے اتارا تھا، آپ بھی کپڑے اتاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے گئے اس صحابی نے کوڑا پھینکا اور آپ کے جسم سے لپیٹ کر رونے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ معاملہ نہیں تھا، میں تم سے بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، میں بس تمہارے آپ کے جسم کی خوشبو کو میرے جسم سے ملنا چاہتا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آخری خواہش تھی، میں پوری کر دیا، مجھے معاف کر دو کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے کلمات زیبانہ حرکت آپ کے سامنے کی۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے رخصت فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت تیز ہو گئی، آپ پر غصی طاری ہوتی، کبھی فاقہ ہوتا، اور کہتے جاتے کہ موت کی سختی بہت خراب ہے، میں رفیق اعلیٰ سے جا ملنا چاہتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ سے جا ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے، صلاح صلاح، نماز نماز، اور غلاموں کے ساتھ جو ہے رحمی کا معاملہ فرماؤ۔ مختصراً میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا اور کہا کہ آپ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنا ہے۔ اللہ نے کہا، آپ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کیا، اسرائیل علیہ السلام بھی سلام کیا۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کرنے کا جو ہے اعلان فرمایا۔ کوئی بندے کی روح قبض کرتے خود اس کی جو ہے رائے نہیں دی جاتی، لیکن قربان جائیے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے روح قبض کرنے پر مطمئن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کلمات کہے اس وقت میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا۔ بہرکیف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو کلمات تھے، صلاح صلاح، غلاموں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا۔ عزیزو، دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو ہے نماز فرض ہونے کے بعد کبھی نماز کو قضا نہیں کی۔ امت کو یہ پیغام دے گئے کہ نماز عین چیز ہے۔ آج ان رضا خانیوں سے پوچھو جو جھنڈے جلوس نکالتے ہیں، کیا اس موقع پر اذان کی آواز سن کر یہ جلوس بند کر کے نماز پہ جاتے ہیں؟ اور کہاں یہ عاشق رسول بنے؟ افسوس ہے ان کے کرتوتوں پر، افسوس ہے ان کے جلوسوں پر، افسوس ہے ان کے جھنڈوں پر، افسوس ہے ان کے شیرنی پر، افسوس ہے ان کے جنازوں پر بھی۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ان کے جنازوں سے منہ میر پھینک لیں گے۔ بہر کیف میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی صبح 12 ربیع الاول صبح صادق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی صبح صادق کو انتقال ہوا، آپ کو دفن کیا گیا منگل اور چاشمبے کی رات، آخری رات میں 3 دن وقفہ رہا۔ یہ 3 دن وقفے کا کیا معاملہ تھا؟ بعض یہ جو رضا خانیاں جو ہے کئی من گھڑت باتیں اس کے اندر جو ہے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، فلاں تھا ملائکہ کا تھا، اللہ نے نہیں چاہا، وہ فلاں، لیکن میں حقیقت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے مسائل کو حل کرنا تھا۔ یہ پہلا جو مسئلہ تھا، جو دنیا کا نظام ہے حکومت کا، آپ کہیں بھی دیکھ لیں، کوئی دیش کا وزیر اعظم گزر جائے تو اس وزیر اعظم کا جنازہ جب تک نہیں پڑھا جاتا، جب تک جو ہے وہ دوسرا وزیر اعظم منتخب نہیں ہوتا، اعلان تک بھی نہیں کرتے کہ فلاں کا مر گیا ہے۔ دوسرا وزیر اعظم یا چیف منسٹر یا کوئی ہو جو بڑا ہو، اس کا پائے تخت پر بیٹھنے کے بعد جو ہے اس کا جنازے کو جو ہے تدفین کی جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے امیر المومنین حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ کی باری آئی، خلیفہ کسے بنایا جائے، تو سارے صحابہ کے اندر مختلف رائے ہوئی۔ دونوں مہاجرین اور انصار کے اندر دونوں چاہتے تھے کہ ایک قبیلے سے ایک جو ہے خلیفہ بنایا جائے، 2 خلیفہ بنایا جائے، لیکن
انصار صحابہ نے کہا کہ 2 اگر خلیفہ ہو جائیں گے تو نظام ڈھلمل ہو جائے گا، سنبھالنے کی طاقت نہیں رہے گی، اس لیے یہ خلیفہ ہونا چاہیے۔ پورے بھی متفقہ رائے سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اول اسلام کا خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلا مسئلہ خلیفہ جو ہے حل ہوا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کس مقام پر کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ نے یہ رائے پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن مکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دفن کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر آئے ہیں، مدینہ تشریف لائے ہیں، لیکن چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف میں دفن کرنا چاہیے۔ تو اس مختلف رائے کے بعد آخری جو فیصلہ لیا گیا، جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک حدیث سنی تھی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی جس جگہ دفن ہونا چاہتا ہے، پسند کرتے ہیں، وہیں پر ان کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کرتے ہیں۔ لہٰذا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی ہے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بنے گی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 پائی کے اوپر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانڈی پر سر رکھ کر سوئے تھے، اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تھی، اسی کے عین نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کھو دی جائے گی۔ یہ جو ہے خلیفہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی رائے اور فیصلہ سنایا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ درپیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا ہے یا نہ دینا ہے۔ اگر دینا ہے تو کپڑوں کو تبدیل کرنا ہے یا بغیر کپڑے کے اسی کپڑے میں غسل دینا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مختلف رائےوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ صادر کیا کہ غسل دینا چاہیے، بغیر کپڑے اتارے اسی کپڑے کے اندر جو ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ اس کے بعد خبر کس طرح بنانی چاہیے، اس کا بھی مسئلہ درپیش آیا۔ آج دنیا میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ خبر کو کھولتے ہیں تو بغلی یا شیخ بناتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ جو مسئلہ درپیش آیا تو سارے صحابہ نے جو ہے متفقہ رائے پیش کی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مدینہ منورہ کے اندر 2 ایسے صحابی ہیں جو شیخ بنانا بھی چاہتے ہیں اور بغلی بنانا بھی جانتے ہیں۔ ان دونوں کو بلانے کے لیے جو ہے 2 صحابہ کو بھیجا گیا، اور یہ بات رکھی گئی کہ جو صحابی پہلے حاضر ہو جائیں گے ان کے مسئلے کے مطابق، ان کے کوشش کے مطابق وہ خبر جو ہے کھو دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رائے مطابق 2 حضرات ان دونوں صحابی کو بلانے کے لیے گئے۔ جو شیخ خبر کھودنا جانتے تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ وہ دور تھے، اس موقع پر گھر پر موجود نہیں تھے، اور جو بغلی کھودنے کا، خبر کھودنے کا جو جانتے تھے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے قریب تھے، اور ان کو لے کر فوراً جو ہے وہ صحابی حاضر ہو گئے۔ تو فیصلہ جو ہے بغلی خبر کھودنے پر جو ہے صادر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ بغلی خبر کھودی جائے گی۔ اس کے بعد امامت کا مسئلہ آیا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب دنیا میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو امام بنا کر بھیجا، ہم سب ان کو امام مانتے ہیں۔ وہ دنیا میں تھے تو بھی ہمارے امام ہیں، دنیا میں جانے کے بعد بھی وہ ہمارے امام ہیں، ان کا کوئی امام نہیں ہوگا۔ جس جگہ پر جنازہ رکھا گیا ہے اسی جگہ پر فردن جا کر جنازے کی نماز ادا کر کر آئیں۔ یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ صادر فرمایا۔ اسی طرح سے جس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا گیا تھا اس جگہ پر کمرے کی جو ہے جگہ بہت تنگ تھی، کچھ 8 یا 10 آدمی جاتے، فردن نماز ادا کرتے اور آ جاتے۔ جو ہے اس کے بعد آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، جا کر جنازے کی نماز ادا کی۔ اس اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی صبح جو ہے
انتقال کر گئے تھے، تو ان کو جو ہے 12 ربیع الاول کے بعد چہارشنبے کی شام آخری شب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر اسی چار پائی کے نیچے قبر کھود کر آخری شب کے اندر دفنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے قبر کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نور سے ساری دنیا کو نور فرمائے۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ چند مسائل اور برپیش آنے کی وجہ سے 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا گیا۔ اب جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آپ کو کہیں بھی مل جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی رضا خانیوں کی کتاب سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، نہ کہ عید میلاد النبی کا دن ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، رضا خانیوں کے جو وفات کے دن پر جو ہے پیدائشی دن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ان کے باپ احمد رضا خان خود ان کے ایک شاگرد لکھتے ہیں، ان کا نام ہے شیخ الاسلام مہت القادری صاحب۔ ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، نام ہے میلاد النبی۔ یہ کتاب کا نام ہے، جو احمد رضا خان جو رضا خانیوں کے باپ ہیں، ہاں ان کو جو ہے انہوں بڑا مانتے ہیں نا، ان کی تاریخ کو انہوں نہیں جانتے۔ خود رضا خانی احمد رضا خان کی زندگی کے اندر انہوں نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا، کبھی جلسے نہیں منائے، کبھی جھنڈے نہیں اٹھا کر پھرے، کبھی انہوں نے جلوس نہیں نکالا، لیکن یہ پیٹ پالو ان کے نام کو بدنام کرتے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی جو ہے محدث تھے، بڑے عالم تھے، بڑے علامہ تھے، لیکن ان کے نام کو یہ بدنام کرتے ہیں، ان کی زندگی کی، ان کی تاریخ کو انہوں نے نہیں جانتے۔ ان کے ایک شاگرد لکھتے ہیں جن کا نام ہے شیخ الاسلام مہت القادری صاحب، ان کی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے میلاد النبی کے نام سے۔ اس کے صفحے نمبر 455 پر رضا خانیہ ملاقات فرمائیں۔ جو بھی یہ ویڈیو سنتے ہیں وہ حضرات بغور صفحات فرمائیں۔ صفحہ نمبر 452 سے 455 میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا ارتکاز انتہائی غم انگیز تھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا ارتکاز صحابہ کے لیے بہت ہی انتہائی غم انگیز تھا۔ یہ ایک باب انہوں نے کھولا، اس باب کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول آتا تھا تو وصال کے صدمے سے ولادت کی خوشی دب جاتی تھی۔ ذرا غور فرمائے، کلمات پر غور فرمائے۔ انہوں نے لکھتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول آتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے صدمے سے وہ پیدائش کی خوشی دب جاتی تھی اور وہ غم مناتے تھے۔ کون مناتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم مناتے تھے 12 ربیع الاول کو۔ یہ انہی کی کتاب سے شاہد ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 442 پر وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی ولادت کا دن آتا تھا تو وہاں غم کی وجہ سے آنکھوں میں تاریکی چھا جاتی تھی۔ یہی کیفیت تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی رہا۔ کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی تبع تابعین ہو، 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی خوشی منایا ہو تو ایک تاریخ، ایک حدیث، ایک روایت یہ رضا خانیہ پیش کر دیں، قسم خدا کی جو ہے وہ جو کہیں گے اسے سننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ 12 ربیع الاول کو پیدائشی تاریخ تھی، یہ وفات کی تاریخ تھی۔ کم بختو، کان کھول کر سن لو، یہ وفات کی تاریخ تھی جو تو وفات پر خوشی مناتے ہو۔ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا، لوگ خوشی منانے لگے۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ کیا وہ گھر والے خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے؟ اگر وہ خوشی منائیں گے تو اس سے بے غروت، اس سے نالائق گھرانہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر غم منائیں گے تو جو ہے ان کے باپ کی جو ہے وہ جو محبت ان کے دلوں میں باقی رہے گی۔ عین اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ ہی تھا۔
रबीउल अव्वल के महीने में हम जानते हैं कि पीर के दिन पैदा हुए, लेकिन तारीख मुख्तलिफ थी और वफात रबीउल अव्वल के दिन ही पैदा हुए। रबीउल अव्वल के महीने में ही जो वफात हुई 12 रबीउल अव्वल थी। अगर तुम इसी महीने के अंदर खुशी मनाओगे तो तुमसे बढ़कर कमबख्त कोई नहीं होगा, और तुम इस्लाम के नाम पर झूठे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठी मोहब्बत का दावा करते हो। पीर के दिन की जो वफात है इसके ताल्लुक से खुद अहमद रज़ा खां साहब, पीर के दिन की जो वफ़ात है खुद अहमद रज़ा खां साहब अपनी किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 26 के अंदर सफ़ा नंबर 415, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ, जिल्द नंबर 26 फतावा रज़विया सफ़ा नंबर 415 में लिखते हैं कि उन्होंने खौल बाप के तौर पर मशहूर किया है, खौल मशहूदा मुतअम्मिद जमहूर दाज दहम, ये फ़ारसी लफ्ज़ हैं। उन्होंने लिखा है कि रबीउल अव्वल शरीफ, इसके अंदर इन्होंने लिखते हैं कि इब्ने साद ने तबकाज में उमर बिन अली मुर्तज़ा, याद रखें ये जो उन्होंने हवाला दिया है, जो सहाबियों के नाम उन्होंने लिखे हैं, ये शाहिद गवाह के तौर पर कहते हैं कि इब्ने साद ने तबकाज में उमर बिन अली मुर्तज़ा करीम से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल पीर के रोज़ हुई थी। अल्लाह अकबर। खुद रज़ा खानियों के बाप हज़रत अहमद रज़ा खां अपनी किताब फतावा रज़विया के अंदर लिखते हैं, जिसके रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाहिद गवाह हैं। वो लिखते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई थी, पीर के दिन हुई थी। जो शाहिद गवाह हज़रत अली उस वक्त पे मौजूद थे। क्या ये सनद सही हुई या नहीं हुई? अब अपने गिरेबान में झांक कर देख लो ऐ रज़ा खानियों, आपने जो जश्न का दिन मनाते हैं यह असल में वफ़ात का दिन है। आपके खुद बाप हज़रत अहमद रज़ा खां कहते हैं। इस बात से साबित होता है कि उस वक्त के मौजूदा सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत हो, वह गवाह हो, शाहिद हो, यह बात सच्ची और पक्की होती है कि 12 रबीउल अव्वल पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, इसी को जमहूर उलमा का कौल कह रहे हैं और इसी को मुतअम्मद समझा जाता है, इसी को सही भी करार देते हैं। यही तारीख़ वफ़ात है, यही तारीख़ वफ़ात है, ना कि जो है पैदाइशी तारीख़ है। खलीफा राशिद, खलीफा चहरम हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु से मनक़ूल है कि इसी किताब के यानी फतावा रज़विया सफ़ा नंबर 421 में लिखते हैं कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्का में 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आने से ये रज़ा खानियों का इख्तिलाफ है। वो कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन नहीं आती, वफ़ात पीर के दिन नहीं हुई 12 रबीउल अव्वल। उसकी दलील हज़रत अहमद रज़ा खां बैरवी ने लिखते हैं कि उनकी किताब फतावा रज़विया के अंदर 421 सफ़ा नंबर, वो लिखते हैं कि इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि मक्का में उस दौर में मक्का में हिलाल रूह ज़िलहज्जा की शाम चारशुंबे को हुई थी। समात फरमाएं, उस वक्त उस दौर के अंदर चांद की तारीख ज़िलहज्जा को शाम को चारशुंबे को हुई थी। पंजशुंबा का गज़वा और जुम्मा का अरफा था, और दूसरे दिन मदीना मुनव्वरा में रिवायत चांद यानी दूसरे दिन हुई। ज़िलहज्जा को पहली जुम्मा पड़ी। उस वक्त वो लिखते हैं इस किताब के अंदर, इसी तरह से वो लिखते हैं कि पहली जुम्मा को ठहरी और 3 महीने ज़िलहज्जा मुहर्रम सफ़र ये 30 के हुए तो 12 रबीउल अव्वल पंचशुंबा और 12वीं दोशुंबा यानी पीर को आती है। यानी मक्का में जो रिवायत हुई थी, मदीना में इससे अगले दिन रिवायत हुई जुम्मा के दिन यकम ज़िलहज्जा ठहरा। जुम्मा के दिन यकम ज़िलहज्जा ठहरता है तो 3 महीनों के हिसाब से 30 दिन हुए तो 12 रबीउल अव्वल पीर को होगी। यह हमारा कौल नहीं है, ये तमाम जमहूर उलमा का कौल है। और इनको जो है ये जो है बात कही जा रही है उनके बाप हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी फतावा रज़विया के अंदर 421 सफ़ा नंबर के अंदर आप मुलाहज़ा फरमाएँ। उन्हीं की किताबों से मैंने हवाला दिया कि 12 रबीउल अव्वल वफ़ात का दिन है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ नौजवानों, ना कि पैदाइश का दिन है। पैदाइशी दिन के ताल्लुक़ से बहुत मुख्तलिफ रिवायात हैं, मुख्तलिफ इख्तिलाफात हैं। इसके अंदर जो है कोई बात सबूत नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश हुई थी, 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात का दिन है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज़ दोस्तों, जो दीन के अंदर नई नई चीज़ों को पैदा करता है ये बिद्दत है।
یہ بدعت جو ہے یہ گمراہیوں کا راستہ ہے، گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے بدعت گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف جاتی ہے۔ اس سے آپ بچو اور ان رضا خانیوں کے پیچھے مت دوڑو، اور جو ہے اللہ کے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارو، اور ایک اللہ کو مانو، اور جو ہے مٹی کے ڈھیر پر اپنا سجدہ نہ کرو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو، نمازوں کو قائم کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیرت النبوی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، تو ان کے حکام پر، سنت پر اپنانا ہے، یہی تو اصل چیز ہے میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو۔ اسی بات کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ بغور سماعت اپنے گھروں میں بیٹھ کر سماعت فرمائیں، اور برائے مہربانی اسے ثواب کی نیت سمجھ کر، کیونکہ اس کے اندر حقیقت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بحوالات تمام چیزوں کو رکھا ہے، حوالات یہ جو ہے پڑھ کر، جو ہے کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کو رکھا گیا ہے۔ برائے مہربانی اس بات کو جو ہے دوسروں تک پہنچائے، تاکہ ان کے جو ہے یقین کے اندر پختگی آ جاوے، اور ایسے خرافات سے، رسم و رواج سے وہ حضرات بھی بچیں، اور آخرت کو جو ہے توشہ بنائیں جنت کا، اور جہنم سے بچنے کا جو ہے ذریعہ بن جائے۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اسے سماعت فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور اسے پھیلائیں، تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ حضرات سے۔ والسلام، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔